سندھو میں پانی بہے گا یا تمہارا خون، بلاول بھٹو کی مودی کو للکار، کہا دریائے سندھ پر اب بھارت نے حملہ کیا ہے، بھارت سن لے سندھو ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ سکھر میں جلسے سے خطاب، کہا کہ ہم اس دریا کے وارث اور محافظ ہیں، پاک فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مودی نے ڈرامہ رچایا، بولے یک طرفہ کینال کا فیصلہ دفن ہو گیا، ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ بلاول بھٹو کا 1 مئی کو میر پور خاص میں جلسے کا اعلان۔ پاک بھارت تعلقات کی نگرانی کے لیے وزارت خارجہ میں آپریشن روم قائم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آپریشن روم کا دورہ، افسران کی مستعدی تیاری کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، شہزادہ فیصل کو بھارت کی طرف سے اعلان کردہ یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر مشاورت، رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کا ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، پاک بھارت موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل جنگ ہوگی، بھارت جو اقدام اٹھائے گا پاکستان ویسا ہی جواب دے گا، کشیدگی بڑھی تو خطہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، واضح کیا پاکستان کی جانب سے بھارت میں دراندازی ناممکن ہے، دونوں ممالک کی سرحد پر سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فوجی کھڑے ہیں۔ بھارت نے پہلگام کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، FIR بھی عجلت میں درج کی گئی، یہ کیسا واقعہ ہے جس کی FIR اور وقوعہ کے 10 منٹ بعد درج ہوئی۔ فالس فلیگ آپریشن کی شرمناک داستان سے بھارت کی عالمی سطح پر سبکی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت کا بیانیہ ناکام ہو چکا، فضائی حدود بند ہونے سے بھارت میں ٹکٹوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا۔ The Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات مسترد، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا، ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، سندھ طاس معاہدے کو جنگ سمجھتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ شبلی فراز بولے بھارت اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، شیری رحمان بولی بھارتی اقدامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، صدر آصف زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت کو بھارتی جارحیت کے رد عمل میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ، صدر نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے دل کی آواز اور امنگوں کے ترجمان ہیں، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مودی سرکار کا جھوٹ پکڑا گیا، نہ تحقیقات ہوئی نہ پوچھ گچھ، 10 منٹ میں FIR درج، معاملہ مشکوک پہلے سے منصوبہ بندی کا اشارہ، 6 کلومیٹر دور تھانے میں درج مقدمے میں فوراً سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد نامزد، ساتھ ہی بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ بھی شامل۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی، بھارتی فضائیہ بوکھلاہٹ کا شکار، بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے نے اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا، واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے
شیف پوری میں پیش آیا۔ بم گرنے سے آبادی اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں پہنچ چکے۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اہلکاروں کی سری نگر میں آمد تشویشناک ہے۔ آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری قرار۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، امیر مقام اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال اور چاروں چیف سیکریٹریز خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کینالز منصوبے کے خلاف خیبر ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شدید گرمی کے باعث کوئلہ جلنے لگا۔ مظاہرین کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اب بھی وہ ناکام رہے گا۔ حکومت نے اچھے اقدامات کیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بند ہونی چاہیے۔ بھارت اور اسرائیلی ہتھ کنڈوں کے خلاف کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔